الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورۃ طٰہٰ کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب موضوع پھر ابتدائی حصے کی طرف رخ اختیار کر رہا ہے، یعنی سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں انہی سے متعلق ہے۔ یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کر کے آپ کو کسی مشقت سے دوچار نہیں کیا کہ آپ زبردستی لوگوں کو اس کا پابند کریں، لوگوں کے دلوں میں ضرور اس کو اتار دیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے جو بھی اس سے ڈرے، یعنی جو برے انجام سے ڈرتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور یہ کہ اس ہستی کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، یہ کلام جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ بلند آسمان جن کی بلندی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنی قدرت کا مالک ہے پھر وہ، اور وہ رحمان ہے، عرش سلطنت کا مالک ہے، یعنی اس کائنات کی فرمانروائی کر رہا ہے، ہر آن وہ اس سے باخبر ہے، ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ اس ہستی نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اور آسمانوں میں، زمین میں، ان کے درمیان اور اس زمین کے نیچے جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے اپنی مخلوق سے، اور تم اسے زور سے پکارو یا چپ کے دل میں یاد کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا وہ اللہ ہی اس کائنات کا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، سبھی نام اس کے اچھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے رکوع سے پانچویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس وجہ سے کہ عرب میں یہود کثرت کے ساتھ آباد تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی جو ہمارے پیغمبروں پر نازل ہوا، جو اسرائیلی پیغمبروں پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسرائیلی قوم سے نہیں تھے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہذا وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے جو کچھ آپ پر نازل ہوا۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی یہی تعلیمات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دعوت دی لوگوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس نصیحت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے اب توجہ دلائی ہے۔
فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پہلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں سنا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے اللہ کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اب بھی اسی طرح سے اکڑ میں ہے، اور یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ سمجھ جائیں، برے انجام سے بچیں۔ تو ہم جو کچھ آپ پر یہ نازل کر رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، حالات ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا، اور ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت اپنی طرف سے آپ کی طرف نازل کی ہے، ہم نے ہی اس کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھو من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑے گا، معمولی نہ سمجھے کوئی اس چیز کو، وہ اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ سے سرکشی کرے گا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا طریقہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کیسے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو جو بھی اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ تو قیامت کے دن ایک بڑے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے اس سے منہ موڑنا، قیامت کے دن وہ بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، اور وہ اس گناہ کے بوجھ میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اس کے انجام سے نکل نہیں سکے گا، ہمیشہ بھگتے گا اس کے انجام کو۔ کوئی معمولی جرم نہیں ہے تو سزا بھی معمولی نہیں ہے، ہمیشہ کی سزا ہے جو اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت برا ہے یہ بوجھ، اس کا انجام قیامت کے دن بہت برا انجام ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یوم ینفخ فی الصور، اور اب توجہ دلائی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کا نعم البدل، آج کل جو لفظ ہے وہ یہ بگل ہے، جب بجتا ہے تو کس طرح سے فوج اکٹھی ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ تو جب قیامت کے دن سور پھونک دیا جائے گا، وَنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، تو ہم مجرموں کو گھیر لائیں گے اس طرح سے کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں وہ انکار کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا۔ کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، پھر ہم دوبارہ اس شکل میں اٹھیں؟ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہو گیا، پھر دوبارہ پیدا ہو گئے، تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، اور آپس میں چپکے چپکے پھر کہیں گے یہ مجرم ایک دوسرے سے، ان لبثتم الا عشرا، کہ بھائی تم تو صرف کوئی 10 ایک دن ہی گزار کے آئے ہو اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد اٹھنے تک کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہمیں محسوس ہوتا، کوئی 10 دن ہی گزرے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ نحن عالم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے، بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، ہمیں آج ہی پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، اور ان میں جو لوگ بہت محتاط اندازہ لگانے والے ہوں گے وہ تو یہ کہیں گے ان لبثتم الا یوما، کہ بس ایک ہی دن گزارا ہے تم نے، تو ایسے لگے گا جیسے ایک ہی دن گزرا ہے، دور نہ سمجھو حساب کتاب کو، نتیجے کے دن کو دور نہ سمجھو، ایسے لگے گا جیسے ایک ہی دن گزرا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ منکرین آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے حوالے سے کہ یہ پہاڑ تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے وزنی ہیں، کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں دھول کی طرح سے اڑا دے گا، جیسے مٹی اڑتی ہے ایسے ان کا یہ سخت پن ختم ہو جائے گا، وزن ختم ہو جائے گا، زمین پر ان کی جو کیفیت ہے یہ نہیں رہے گی، دھول بن کے اڑ جائے گا۔
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی بالکل. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور تو اس زمین میں کوئی اونچ نیچ، کوئی سلوٹ، کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھے گا، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی یہ زمین. اور اسی زمین پر حشر ہوگا، یہیں پر حساب کتاب ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی، اور اس دن پکارنے والے کی طرف ہر کوئی چل پڑے گا. لا عوج لہ، اس میں کوئی اکڑ باقی نہیں رہے گی کسی میں، پھر کوئی اکڑ دکھائے نہیں، پھر تو سر جھکائے جا رہے ہوں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے لیے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، اور تو سوائے سرسراہٹ کے کچھ نہیں سنے گا، ہر ایک خوف سے ہوگا اور اپنے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور اس دن کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی. جن جن چیزوں پر انہوں نے بھروسہ کیا ہوا ہے وہ خود اپنے لیے فکر مند ہوں گے. الا من اذن له الرحمن، ہاں سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے. رحمان جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا. اور ورضی له قولا، اور جس کی بات سننا رحمان پسند کرے گا اسی کو اجازت ہوگی اس بات کی. لہذا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں انسانوں کو آخرت کے حوالے سے باخبر کیا ہے. آخرت اٹل ہے، یقینی ہے. اگر آخرت نہ ہو تو دنیا بیکار ہے، دنیا کا پیدا کرنا بیکار ہے. آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا جو ہے، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی تیاری کے حوالے سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ.